السلام علیکم ناظرین، سلامتی ہو آپ پر جہاں بھی آپ ہوں۔ کیلنڈر پر آج تاریخ ہے 2 ربیع الثانی، انگریزی تاریخ 8 نومبر ہے۔ اپنے میزبان راہی حجازی سے عالمی خبریں سنیے۔ داعش کے 25 ارکان نے طالبان کے سامنے ہتھیار ڈال دیے۔ صوبائی حکام نے ہفتے کے روز بتایا کہ مشرقی صوبے ننگرہار میں قبائلی عمائدین کی ثالثی کے ذریعے داعش سے وابستہ 25 افراد نے طالبان کے سامنے ہتھیار ڈال دیے۔ ننگرہار انٹیلیجنس ڈپارٹمنٹ کے سربراہ ڈاکٹر بشیر نے کہا کہ داعش کے یہ جنگجو صوبے کے مختلف حصوں میں سرگرم تھے۔ ہتھیار ڈالنے والے داعش کے جنگجوؤں کو طالبان کے سپریم لیڈر ملا ہبت اللہ اخونزادہ کے حکم سے معافی دی گئی۔ ڈاکٹر بشیر نے کہا کہ گزشتہ 2 مہینوں میں کل 250 داعش سے وابستہ افراد نے طالبان کے سامنے ہتھیار ڈال دیے، انہیں معاف کر دیا گیا ہے اور اب وہ ہمارے خلاف نہیں لڑیں گے۔ اگر وہ اپنے وعدوں کے خلاف کام کرتے ہیں تو انہیں سزا دی جائے گی۔ قبائلی عمائدین نے کہا کہ گاؤں والے اپنے وعدوں کو توڑنے والوں کے گھروں کو آگ لگا دیں گے۔ ایک قبائلی سردار ناصر مومن کے الفاظ میں، ہم نے ہتھیار ڈالنے والے داعش کے ارکان سے حلف لیا ہے کہ وہ تباہ کن کارروائیاں نہیں کریں گے۔ اگر وہ لوگوں کو پریشان کرنے اور عدم تحفظ پیدا کرنے یا امارت اسلامیہ کے خلاف لڑنے کی کوشش کرتے ہیں تو ان کے گھروں کو آگ لگا دی جائے گی اور انہیں ملک سے نکال دیا جائے گا۔ ادھر دوسری طرف ہتھیار ڈالنے والوں نے کہا ہے کہ وہ اپنی معمول کی زندگی جاری رکھنا چاہتے ہیں۔ داعش کے ایک ہتھیار ڈالنے والے رکن ضیاء الدین نے کہا کہ ہم پہلے طالبان کے خلاف کارروائیاں کر رہے تھے، لیکن اب امارت اسلامیہ نے ہمیں معافی دے دی اور ہم نے ان کے سامنے ہتھیار ڈال دیے۔ ہمیں اپنے اعمال پر پچھتاوا ہے جو ہم نے ماضی میں کیے تھے۔ افغانستان میں پیر سے انسداد پولیو مہم کا دوبارہ آغاز۔ افغانستان میں طالبان حکومت کی وزارت صحت نے ملک بھر میں پیر سے 4 روزہ انسداد پولیو مہم کے آغاز کا اعلان کیا ہے۔ مہم کے دوران 5 سال سے کم عمر بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلائے جائیں گے۔ خبر رساں ادارے ایسوسی ایٹڈ پریس کے مطابق افغانستان کا کنٹرول سنبھالنے سے 3 سال قبل ہی طالبان نے اپنے زیر اثر علاقوں میں اقوام متحدہ کے زیر انتظام صحت کی ٹیموں کو گھر گھر جا کر پولیو کے قطرے پلانے سے منع کر رکھا تھا۔ طالبان کو شبہ تھا کہ پولیو گروپ ان کی جاسوسی کرتے ہیں، چنانچہ تقریباً 33 لاکھ کمسن بچوں کو پولیو ویکسین نہیں دی جا سکی تھی۔ البتہ اب طالبان کے نگراں وزیر صحت ڈاکٹر قلندر عباد نے کہا ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ پولیو کا مرض یا تو ہمارے بچوں کی جان لے لے گا یا انہیں مفلوج کر دے گا، لہٰذا اس سے بچاؤ کا صرف ایک ہی طریقہ ہے اور وہ ہے ویکسین۔ ڈاکٹر قلندر عباد کا کہنا ہے کہ پیر سے شروع ہونے والی یہ مہم ملک کے ہر حصے میں جاری رہے گی۔ واضح رہے کہ افغانستان میں اس وقت 5 سال سے کم عمر بچوں کی تعداد لگ بھگ 1 کروڑ ہے، جس میں سے 33 لاکھ بچے ایسے ہیں جنہیں 2018 میں پولیو ویکسین نہیں مل سکی۔ قابل ذکر ہے کہ گزشتہ ماہ عالمی ادارہ صحت اور اقوام متحدہ کی بچوں کی ایجنسی یونیسیف نے ایک مشترکہ بیان میں طالبان کے اس فیصلے کا خیر مقدم کیا تھا کہ وہ گھر گھر جا کر پولیو کے قطرے پلانے والی ٹیموں کو دوبارہ ایسا کرنے کی اجازت دے رہے ہیں۔ تحریک لبیک پاکستان کا نام کالعدم فہرست سے خارج کر دیا گیا۔ پاکستان کی وزارت داخلہ نے تحریک لبیک پاکستان کا نام کالعدم کی فہرست سے نکال دیا، جس کا باقاعدہ طور پر نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا ہے۔ تحریک لبیک پاکستان پر پابندی ختم کرنے کے معاملے پر وفاقی کابینہ کی منظوری کے بعد سمری وزارت داخلہ کو موصول ہوئی تھی، جس کے بعد وفاقی وزارت داخلہ نے TLP کا نام کالعدم کی فہرست سے نکال دیا ہے۔ واضح رہے کہ وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید نے بھی نوٹیفیکیشن جاری کرنے کی تصدیق کر دی ہے۔ وفاقی کابینہ کی منظوری کے بعد سمری وفاقی وزارت داخلہ کو موصول ہوئی تھی، جس پر کارروائی عمل میں لائی گئی۔ ذرائع کے مطابق پنجاب حکومت نے معاہدے کے تمام نقاط پر عمل درآمد کر دیا۔ پنجاب حکومت نے تحریک لبیک کے 577 کارکنوں کے نام 4تھ شیڈیول سے نکال دیے۔ تحریک لبیک کے 2100 سے زائد گرفتار احتجاجی کارکنوں کو رہا کر دیا گیا، جبکہ مقدمات کے حامل افراد کے بارے میں عدالتوں میں حکومت پنجاب نرم رویہ اختیار کرے گی اور عدالتی نظام کے تحت ان کی رہائی عمل میں آئے گی۔
نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ریاست مدینہ کے لیے اپنی ذات کا عملی نمونہ پیش کیا۔ وزیر اعظم پاکستان عمران خان نے کہا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ریاست مدینہ کے لیے اپنی ذات کا عملی نمونہ امت کے سامنے پیش کیا، جنہیں صادق اور امین کے القابات سے پکارا گیا۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر اپنے پیغام میں وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ریاست مدینہ کے لیے اپنی اعلیٰ ترین مثال سامنے رکھتے ہوئے پہلے اخلاقی معیارات کو بلند کیا۔ پیغام کے ساتھ وزیر اعظم عمران خان نے جوناتھن ہولس لیک کے مضمون آزادی سے غداری کے اقتباس کا حوالہ بھی دیا، جس میں کہا گیا ہے کہ کوئی بھی قوم صرف دیواریں بلند کر کے خوش قسمت نہیں بنتی جبکہ اس کی اخلاقیات تباہ ہو چکی ہوں۔ واضح رہے کہ کنونشن سینٹر اسلام آباد میں گزشتہ ماہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم عمران خان نے کہا تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی سیرت مبارکہ کے ذریعے انصاف کا درس دیا، کیونکہ انصاف کے یکساں نظام کے بغیر معاشرے ترقی نہیں کر سکتے۔ ابوظہبی میں غیر مسلموں کے لیے انگریزی اور عربی زبان میں آئلی عدالت کا قیام۔ ابوظہبی میں غیر مسلموں کے خاندانی امور و معاملات نمٹانے کے لیے انگریزی اور عربی زبانوں میں ایک نئی عدالت کا قیام عمل میں لایا گیا ہے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ غیر مسلم اب ابوظہبی میں شہری شادیوں کا اندراج کر سکیں گے۔ UAE میں وراثت اور معاوضے کے قوانین میں بھی ترمیم کی گئی ہے۔ بیان کے مطابق نئی عدالت ابوظہبی میں مقیم غیر ملکیوں کے لیے ایک جدید عدالتی چھتری مہیا کرے گی تاکہ خاندانی تنازعات کو بہترین عالمی طریقوں کے مطابق لچکدار انداز میں حل کیا جا سکے۔ متحدہ عرب امارات میں قانونی اور عدالتی کارروائی عام طور پر عربی زبان میں انجام پاتی ہے، اور طلاق لینے یا دینے کے خواہاں غیر ملکیوں کو اس سے قبل اسلامی قانون کے تحت یہ طریقہ کار اپنانا پڑتا تھا۔ نومبر 2020 میں قانونی اصلاحات کے ذریعے عدالتی کارروائی میں عربی زبان کے ساتھ انگریزی زبان متعارف کرانے کا اعلان کیا گیا تھا تاکہ متحدہ عرب امارات میں مقیم تارکین وطن اس ملک کے قوانین کے تحت طلاق حاصل کر سکیں جن کے مطابق ان کی شادی ہوئی تھی۔ امریکی سیکیورٹی ٹیم الکاظمی پر حملے کی تحقیقات میں مدد کرے گی۔ اتوار کے روز امریکی صدر جو بائیڈن نے عراقی وزیر اعظم مصطفیٰ الکاظمی کے گھر پر حملے کو عراقی ریاست کے خلاف دہشت گردانہ کارروائی قرار دیا۔ انہوں نے کہا ہے کہ امریکی قومی سلامتی ٹیم حملے کے مرتکب افراد کی شناخت میں مدد کرے گی۔ ایک بیان میں اس حملے کی شدید مذمت کرتے ہوئے امریکی صدر کا کہنا تھا کہ میں نے قومی سلامتی کی ٹیم کو عراقی سیکیورٹی فورسز کی مدد کرنے کی ہدایت کی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ واشنگٹن عراق کی خود مختاری اور آزادی کی حمایت کے لیے حکومت اور عوام کے ساتھ مضبوطی سے کھڑا ہے۔ انہوں نے کہا کہ الکاظمی کے گھر پر حملے کے مرتکب عناصر عراق میں جمہوری عمل کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں۔ انہوں نے وزیر اعظم مصطفیٰ الکاظمی کی طرف سے عوام سے تحمل کا مظاہرہ کرنے کی اپیل کو بھی سراہا۔ قابل ذکر ہے کہ اتوار کو عراق کے وزیر اعظم مصطفیٰ الکاظمی کی رہائش گاہ پر نامعلوم افراد نے مسلح ڈرون سے حملے کی ناکام کوشش کی تھی۔ الکاظمی اس حملے میں بال بال بچ گئے تھے۔ فوری طور پر کسی فریق نے اس حملے کی ذمہ داری قبول کرنے کا اعلان نہیں کیا۔ UPATS نے مولانا عمر گوتم کے بیٹے عبداللہ گوتم کو بھی گرفتار کر لیا۔ UP کے نوئیڈا میں مذہب تبدیل کرانے کے الزام میں UPATS نے داعی اسلام مولانا محمد عمر گوتم کے بعد ان کے بیٹے عبداللہ گوتم کو بھی گرفتار کر لیا ہے۔ ATS نے عبداللہ گوتم کو نوئیڈا سے غیر قانونی تبدیلی مذہب کے الزام میں گرفتار کیا۔ قبل ازیں UPATS نے مولانا کلیم صدیقی کو بھی تبدیلی مذہب کیس میں گرفتار کیا تھا۔ UPATS کا دعویٰ ہے کہ عبداللہ گوتم ہی مذہب تبدیل کرانے والوں کو فنڈنگ کر رہے تھے۔ واضح رہے کہ عبداللہ گوتم جامعہ نگر بٹلہ ہاؤس کے رہنے والے ہیں اور غیر قانونی تبدیلی مذہب کے معاملے میں اب تک ملک بھر سے 16 گرفتاریاں ہو چکی ہیں، جن میں مولانا عمر گوتم اور مولانا کلیم صدیقی بھی شامل ہیں۔ تبدیلی مذہب معاملے میں گرفتار کیے گئے مولانا عمر گوتم کا ویڈیو سامنے آنے کے بعد پولیس نے کارروائی کی۔ اس معاملے میں پولیس نے دعویٰ کیا کہ تبدیلی مذہب کے لیے ملک بھر میں 60 سے زائد مراکز چلائے جا رہے ہیں، جن کے UP، دہلی اور ہریانہ میں نیٹ ورک موجود ہیں۔ راجستھان اور مہاراشٹر میں بھی بقول پولیس اس ریکٹ کا جال ہے۔ پولیس نے دعویٰ کیا کہ خاموش جہاد کے نام سے تبدیلی مذہب ہوتا ہے۔ ترکی اور آذربائیجان علاقائی سالمیت کے لیے مل کر کام کرنا جاری رکھیں گے۔
ترکی کے وزیر دفاع حلوسی آقار نے انقرہ میں آذربائیجان کے سفارت خانے میں کاراباخ جنگ میں فتح کو 1 سال مکمل ہونے پر منعقدہ تقریب میں شرکت کی۔ وزیر نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ترکی اور آذربائیجان کا مقصد آرمینیا کی جانب سے جنگ بندی کو یقینی بنانا اور خطے میں امن قائم کرنا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ خطے میں امن و سکون صرف ترکی اور آذربائیجان کے لیے ہی ضروری نہیں، بلکہ اگر آرمینیا ہمارے ساتھ تعاون کرتا ہے تو اسے بھی فائدہ ہوگا۔ وزیر نے مزید کہا کہ اس ضمن میں ہمارا ویژن وسیع ہے اور ضرورت پڑنے پر 6 فریقی مذاکرات کے ذریعے پورے قفقاز کی سلامتی اور ترقی کے لیے اقدامات کیے جا سکتے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ ترک اور آذری فوج مفتوحہ علاقوں سے بارودی سرنگیں صاف کرنے میں مصروف ہیں۔ ترکی کے وزیر نے آذربائیجان کی حمایت جاری رکھنے کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ ہم آذربائیجان کے حق کی جنگ میں ان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ویڈیو کا اختتام ہوا۔ اپنے میزبان راہی حجازی کو دیجیے اجازت۔ سلامتی ہو آپ پر جہاں بھی آپ ہوں۔